اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ہمارے محترم مہمان ہیں جناب فاروق طارق صاحب، صدر حقوق خلق پارٹی اور سینئر لیفٹ کے رہنما ہیں، کہ وہاں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب فاروق طارق صاحب۔ محترم ساتھیوں، یہ بڑی یونیک کانفرنس ہو رہی ہے۔ میں نے تو کم ہی دیکھا ایسا کہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے جو ترقی پسند ہیں، جو نیشنلسٹ ہیں، وہ کسی ایک میٹنگ میں، ایک کانفرنس میں، ایک گول میز کانفرنس میں اس طرح بیٹھ کر اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر رہے ہوں۔ یہ ایک بڑا زبردست بات ہوئی ہے اور یہ بڑی نئی اوپننگ ہے، کیونکہ پہلے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ابھی یہاں بھی ہمیں نظر آیا ہے کہ جو کشمیر کے ساتھی ہیں ان کا جو گلگت کے بارے میں موقف ہے، سیاسی موقف ہے، اس سے شاید گلگت کے بہت سارے ساتھی اتفاق نہیں کرتے، ان کا بھی ایک موقف ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو رائٹس کی بات ہے، جو دونوں جگہ پر قومی استحصال کی بات ہے، دونوں جگہ پر ان کی آزادی کی بات ہے، اس پہ جو اتفاق آج یہاں پہ نظر آیا ہے وہ بڑی زبردست اوپننگ ہے آنے والے پیریڈ میں۔ چونکہ مجھے یاد ہے کہ جب کشمیر کے ساتھی گلگت جاتے ہیں تو وہ دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا کرتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ قریب نہیں آنے دیا جاتا۔ تو یہ میں مبارکباد دیتا ہوں جموں کشمیر عوامی ورکرز پارٹی کو اور عوامی ورکرز پارٹی گلگت بلتستان کو کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا۔ بیسیکلی تو یہ کشمیر کی کانفرنس ہی بن گئی ہے فرمان صاحب، چونکہ جو گلگت کے ساتھی تھے وہ جو راستے بند ہیں، جو لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ آج یہاں پہ نہیں آ سکے، بابا جان نے شروع میں بتایا بھی، لیکن اس کے باوجود ان کا اتفاق کرنا اس بات پہ کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے یہ بات کریں گے، یہ میرے خیال میں ایک اچھی جو ہے وہ اوپننگ ہے۔ کچھ ساتھیوں نے تنقید کی تھی سوشل میڈیا پہ، میں کشمیر کا ذکر نہیں کرتا، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس کو اور اس کو میں ٹھیک کر لوں گا، چونکہ یہ میرا کوئی انٹینشن نہیں تھی، لیکن بہت اچھا کیا ساتھی نے ریمائنڈ کرایا کامریڈ نے، اور آئندہ آپ کو کبھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ کشمیر میں زیادتی ہو اور پنجاب سے اس کے اوپر آواز نہ اٹھے۔ ہم اس آواز کو پہلے بھی اٹھاتے رہے ہیں، اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی 10 دن کووڈ کا شکار رہا ہوں، آج پہلے دن ہی باہر آیا تھا، چونکہ شاہ جی کو میں نو نہیں کہہ سکتا تھا، تو اس لیے میں کوئی اچھی حالت میں بھی نہیں ہوں ذہنی اور جسمانی طور پہ، لیکن یہ جو امپورٹنٹ ایونٹ تھا اس میں شرکت بہت ضروری تھی، پنجاب کی طرف سے بھی اور لاہور کی طرف سے بھی، اور ایک میسیج ہم دینا چاہتے تھے کہ پاکستان کا بایاں بازو جو ہے وہ کشمیر اور گلگت کے بائیں بازو کے ترقی پسند قوتوں کے اور وہاں کے نیشنلسٹ قوتوں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے، اور ان کے جو یہ قراردادیں اور اعلامیہ ہیں اس کی پہلے یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھی اس کی تائید کر کے گئے، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، اور یہ بڑا اچھا ایک اعلامیہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے۔ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنی چمچہ قسم کی حکومت جو ہے نا وہ کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں لے آتی ہے، اور یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ جو بھی یہاں پہ پاور میں آ جاتا ہے اس کی پارٹی کشمیر میں بھی پاور میں آ جاتی ہے اور گلگت بلتستان میں بھی پاور میں آ جاتی ہے۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ شاید گلگت بلتستان اور کشمیر کے لوگ ان حکمرانوں کے جو بھی ان کی ترجیحات ان کے مطابق وہ شاید ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن یہ ایک فارس ہے، یہ ایک جھوٹی قسم کی تصویر ہے۔ کشمیر کے اندر نیشنلسٹوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہی نہیں، ان کو سائن کرنا پڑتا ہے ڈاکومنٹ کہ جناب آپ پہلے پاکستان کے ساتھ اپنی حلف وفاداری کا یقین کرائیں پھر آپ الیکشن میں جاتے ہیں، تو اکثریت تو حصہ ہی نہیں لیتی پاکستان کے جو نیشنلسٹ ہیں ہمارے کشمیر کے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس قدر یہ پیسہ لگاتے ہیں، اب یہ جو وزیر اعظم آیا ہے کشمیر کا، اس سے بدتر شخص پاور میں آ سکتا ہے؟ جو اسلام آباد کے اندر
سب سے زیادہ امیر شخص کھلے عام اپنی پارٹی کے لوگوں کو ہی خرید کر وہ وزیر اعظم بن گیا. اس سے زیادہ سر عام خرید و فروخت وزارت عظمیٰ کی کم ہوئی ہوگی جس کی شکل آج ہمیں کشمیر میں نظر آتی ہے. اور عمران خان صاحب کو بڑا فخر ہے اس وزیر اعظم کے اوپر، چونکہ جتنا زیادہ امیر ہے اتنا ہی زیادہ اس کا لاڈلا ہے. باقی تو ساری جعلی باتیں ہیں. اور اسی قسم کی صورتحال جو ہے وہ ہمیں گلگت بلتستان کے بھی نظر آتی ہے. یعنی پاکستان کی حکومت یہ فرض سمجھتی ہے جو بھی یہاں پہ پاور میں آ جاتا ہے کہ ہمارا چمچہ کرچھا ہی کشمیر اور گلگت میں وزیر اعظم اور جو ہے وہ صدر بنے. یہ جو سلسلہ ہے اس کے خلاف بھی ایک جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے کہ کس قسم کی حکومتیں وہاں پہ جو بنتی ہیں یہ جعلی حکومتیں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں. اور پاکستان کے اندر جو نافذ سیاسی اور معاشی پالیسیاں، جو سامراجی پالیسیاں، جو نیو لبرل ایجنڈا یہاں پہ ٹھونسا جاتا ہے، اسی کی ایک شکل، اس کی بدترین شکل جو ہے وہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر اس کو اظہار کیا جاتا ہے. اور اسی قسم کی یہ جو 15ویں ترمیم لانے کی کوشش تھی، یہ کنٹرول کرنے کی ایک بڑی کوشش تھی، یہ اپنا مزید گرپ بنانے کی کوشش تھی. یہ بھارتی سامراج کی جو ایک نام نہاد سکسیسفل موو ہوئی مقبوضہ دوسرے کشمیر میں، اس کو یہ یہاں پہ دہرانا چاہتے تھے. اور پورے 1 ماہ کی بغاوتوں نے، جس کا ذکر پاکستانی میڈیا میں کم ہوا ہے، اس نے مجبور کر دیا ان کو کہ یہ اس کو واپس لینے پر پیچھے ہٹیں، یہ اس کو آگے نہ لے کے جا سکے. اور یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کشمیر کے ہمارے عوام جو مسلسل جد و جہد میں رہے اور جن کی وجہ سے آج یہ اس قسم کی جو ہے وہ واپس ہو گئی. پاکستان میں ایک بری حکومت جو عمران خان کی بہت بری حکومت تھی، اس کا جب خاتمہ ہوا ہے تو ایک اس سے بھی زیادہ بری حکومت پاور میں آ گئی ہے. جو کام عمران خان کی حکومت IMF کے کہنے پہ نہیں کر سکی، وہ اب مسلم لیگ نواز کی حکومت امریکی سامراج کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہے. اور جس قسم کی پالیسیز پاکستان کے اندر ٹھونسنے کی کوشش کر رہی ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ کون بندہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت کو ووٹ ڈالنا چاہے گا جب وہ بجلی کی قیمت کو 4 گنا زیادہ مہنگا کرتے ہیں، پیٹرول کو جو ہے وہ 250 روپے تک لے جاتے ہیں اور ہر جگہ پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جس کو ٹیکس سے وہ باہر چھوڑ رہے ہیں. ایک انجسٹ انفیئر ٹیکسیشن کا سسٹم جو ہے یہ مفتیٰ اسماعیل جو ہے وہ ٹھونس رہا ہے. اور یہ جو صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر ہے، یہ اس کی ایک نیگیٹو سپورٹ جو ہے وہ عمران خان کو مل رہی ہے. وہ کوئی عمران خان کی محبت میں لوگ اس کو، اس کے جعلی انقلابی نعرے بازی کو، اس کی نیرو نیشنلزم کی بیس پر اپنے آپ کو انقلابی بنانے کی جو اس کی کوشش ہے، اس کی وجہ سے اس کو ووٹ نہیں پڑے. یہ ووٹ سارے نیگیٹو تھے کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت کو ہم جو مہنگائی کو ختم کرنے کے نام کے اوپر آئی ہے، وہ مہنگائی کرنے کی ایک نئی تاریخی شکل جو ہے وہ پاکستان میں قائم کر رہی ہے. یعنی ایک کے بعد دوسرا یہ جو پاکستان کا حکمران طبقہ ہے، وہ جس قسم کی ایک حکومت آتی ہے اس سے بری حکومت اگلی آتی ہے. کوئی اس میں ہمیں کوئی یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی اور تھوڑی سی بھی ڈیموکریٹک صورتحال جو ہے وہ نظر آئے گی. ہمیں کوئی خوش فہمی، جب ہم عمران خان کے اوپر تنقید کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ تو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں. لوگوں کے اندر میڈیا نے انڈیپینڈنٹ سوچ کو کرش کر دیا ہے. اگر آپ ایک کی حمایت کرتے ہیں تو آپ دوسرے کے مخالف ہیں، اگر آپ ایک دوسرے کی تنقید کرتے ہیں تو آپ پہلے کے حامی ہیں. یہ میڈیا ہمیں 2 پارٹیوں کے، 2 گروہوں کے، 2 یہاں کے گینگسٹر پارٹیوں کے درمیان میں تقسیم رکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے باہر کوئی اور زندگی ہے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا ساری عمر، آپ نے کیا کیا ہے، آپ کے پاس ہے کیا. یہ دیکھیں جی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آج ایک ایکسٹریم رد انقلابی پیریڈ سے ہم گزرے ہیں. ایک رائٹ ونگ سوچ کی ڈومینیشن ہے، نیرو نیشنلزم پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر،
اور ہمیں پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر اس کی مختلف شکلیں نظر آتی ہیں. ہمیں آج ڈسپلیسمنٹ کی نئی شکلیں اور نئی طرز کی تاریخی شکلیں جو ہیں وہ آج ہمیں نظر آ رہی ہیں. جتنی ڈسپلیسمنٹ پچھلے چند سالوں میں ساؤتھ ایشیا دنیا کے مختلف ملکوں میں ہوئی ہے اس کی کوئی اور ہمیں مثال نہیں ملتی. اور یہ آج کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہو, ایکسٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہو. اس وقت بھی ملینز آف پاکستانی جو ہیں وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے اور ان کے اپنی جو نام نہاد ان کی پالیسیاں تھی. اور عمران خان تو کہتا تھا میں نے بلین ٹری لگا دیے ہیں, مجھ سے زیادہ تو موسمی تغیرات کو سمجھنے والا شخص ہی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کیسا ایک جاہل آدمی پاور میں آیا تھا جس کو انگلینڈ کی بھی سب سے زیادہ تاریخ کا پتہ ہے, جس کو ازبکستان بھی کی تاریخ بھی ازبک لوگوں سے زیادہ پتہ ہے, جس کو شاید جو وہ اتنا اپنے آپ کے اندر اتنا ایک میں کرنے والا شخص بن گیا ہے کہ اس کو دوسرے لوگ نظر ہی نہیں آتے. جو اس کے ذہن میں ہے وہ سمجھتا کہ اس سے زیادہ عقل مندی کی اور بات کوئی ہو نہیں سکتی. اور جس کی شکل ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ جو ماضی میں کہتا رہا کہ میں نے تو ماحولیات کا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے, درخت لگا دیے ہیں اربوں کے لحاظ میں. کل میں نے ایک ٹویٹ دیکھی جس میں لکھا تھا اگر 1 لاکھ بھی درخت لگے ہوتے تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. اور یہ سیلاب اور پانی کس وجہ سے اتنی یہ پھیلا رہا ہے؟ بڑے ڈیموں کی وجہ سے, فیوڈل لارڈز کی طرف سے اپنی زمینوں کی طرف پانی کو روکنے کی وجہ سے, اور ان کی غلط ترجیحات جو پانی کے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں جس کی طرف انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی. شرم آنی چاہیے 5 آدمی 4 گھنٹے ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر مدد پکارتے رہے, ایک ہیلی کاپٹر. ان کو شرم نہیں آتی, یہ پاور میں ہے 10 سالوں سے کے پی کے میں, ایک ہیلی کاپٹر نہیں بھیج سکے. اور وہ 5 آدمی ہزاروں لوگوں کے سامنے جو ان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے وہ پھر بھی سیلاب ان کو بہا کر لے. یہ ہے آج کے حکمرانوں کی سنگ دلی. آج یہ جلسہ کر رہا ہے, شرم کرنی چاہیے. یہ جنم میں اس سے زیادہ سنگ دلی کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی نہیں, پاکستان کے انڈین سب کانٹیننٹ کی پچھلے 100 سال کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سانحہ ہے ان بارشوں اور ان سیلابوں کی صورت میں, وہ اس کا آج ہمیں سامنا ہے. اور یہ جلسہ کر رہا ہے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور میرے اقتدار چھین کے اسٹیبلشمنٹ مجھے دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کرے اور پوری کو یہ جو نیوٹرلائزیشن ہے یہ ختم کرے, میرا ساتھ دے. یہ آج جلسہ کرنا چاہ رہا ہے جا کے, اور ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ میں امریکی سامراج کا مخالف ہوں. جس سے زیادہ چمچگیری 4.5 سال جس طریقے سے اس نے کی ہے اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی. اور یہ جعلی انقلابی امریکی مخالف جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش اس لیے کامیاب ہو گئے ہیں کہ اس سے بھی بری حکومت پاور میں آ گئی ہے. یہ نیگیٹو ووٹنگ جو ہے اس نے عمران خان کی نام نہاد, اور یہ بڑی وقتی مقبولیت ہے. منفی مقبولیت ہمیشہ ایک ٹرانزیشنل فیز میں تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر جذباتی لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے جن کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا, اس کی بیس بنتی ہے. یہ کوئی لانگ سٹینڈنگ سپورٹ نہیں ہوگی تحریک انصاف کی جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. میں تھوڑی سی بات پاکستان کے اوپر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جس قسم کی رولنگ کلاسز ہے اسی قسم کی سوچ کو وہ ٹھونسنا چاہتے ہیں جو ہے گلگت بلتستان اور اس میں. اور یہ جو مطلب اگر ماحولیات کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ گیس اور آئل سے بجلی بنانا بند کریں, آپ کولے سے بجلی بنانا بند کریں. اب کولے سے اور زیادہ بجلی بنائی جا رہی ہے. کہتے ہیں جی ہم اپنا کولا استعمال کریں گے جتنا کولے نے پچھلے عرصے میں. اور یہ جو مجھے کل ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں عمران خان نے ہائیڈل جو ہے وہ انرجی کی طرف بڑی توجہ دی ہے. میں کہا بادشاہ ڈیم پوچھے جا کے گلگت بلتستان کے لوگوں سے, نیلم ویلی کے لوگوں کے اوپر جو ان کے ڈیم کے جو اثرات ہوئے ہیں وہ نثار شاہ کے کئی آرٹیکلز میں ہمیں وہ چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ کس طرح وہ تباہی کی جا رہی ہے. یہ جو بڑے ڈیموں کی
बड़ी जो ये जो इनकी सड़कें बनती हैं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट बड़ी बदनवानी को जन्म देते हैं, बड़े प्रोजेक्ट बड़ी करप्शन की बेस बनते हैं। इसीलिए नवाज शरीफ भी बड़े प्रोजेक्ट्स का हामी था। जब ये मोटरवे बनी थी तो हमें पता उस वक़्त ये जो लाहौर इस्लामाबाद की मोटरवे बनी थी कि किस तरह उस पीरियड में करप्शन की गई थी, और उसी तरह की करप्शन पिछले अरसे में। और एक वो चीफ जस्टिस आया हुआ था बादशाह डैम के लिए, जो है साकब निसार की शक्ल में चंदा इकट्ठा करने के लिए, और उसको इंसाफ देता था जो चंदा देता था उसे बादशाह डैम के लिए। बादशाह डैम नामंजूर, हम उसको बिल्कुल नहीं मानते। हम कालाबाग डैम के खिलाफ हैं, हम हर बड़े डैम के खिलाफ हैं। हम कहते हैं जो भी आपने कोई भी आपने पावर जनरेशन की बात करनी है, कम्युनिटी से पूछें, जाके मुकामी कम्युनिटी से पूछें कि वो क्या कहती है। छोटे डैम जो नहरों पे बन सकते हैं, जो छोटे छोटे मुख्तलिफ जगहों पे लोग इनिशिएटिव भी लेते हैं, उनकी प्रमोशन, और ये ऑयल एंड गैस से बिजली छोड़कर ये जो हवा और रोशनी से जो तवानाई आ सकती है, उसकी तरफ ये क्यों नहीं जाते। मैं साहिवाल के कोल पावर प्लांट के इर्द गिर्द के 8 देहातों का मैंने विजिट किया था। वहाँ पे ऐसी बीमारियां जो फरमान पहले थी ही नहीं कभी, और उनसे ज़मीनें औने पौने दामों खरीदी, और बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन साहिवाल के पास इन्होंने खरीदी। और फिर मैं कायदे आज़म सोलर पार्क के पास गया जो बहावलपुर में, वहाँ पे एक बंदे ने उसकी शिकायत नहीं की। ये है फ़र्क दोनों जगह पे। आप मनसूबा बनाते हैं, देखें कम्युनिटी पे क्या असर है। अभी तक तो मंगला डैम के मुतासरीन को पूरे हकूक नहीं मिल सके, आज तक वो अपने हकूक मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तिरबेला डैम के लोगों को अभी तक हकूक नहीं मिले, ये बादशाह डैम के अंदर कह रहे हैं कि हम लोगों को पूरे उनके हकूक देंगे। ये लानती झूठे फ्राडिये बदनवान घटिया और तंग नज़र किस्म की हुक्मरान तबका जो पाकिस्तान के अंदर है, उसी किस्म के लोगों को बिल्कुल ठीक कहा है हमारे एक साथी ने कि वो ढूंढ के लाते हैं कि कितना गंदा कमीना आदमी जो है वो कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आज़म या उनका सदर बन जाए, ताकि उसी किस्म की सोच को वो वहाँ पे प्रमोट करता रहे। ये इनकी हकीकत है। दरअसल हमें पाकिस्तान और गिलगित पहले तो बात यह है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो साथियों की नुक्ता नज़र है उससे हम काफ़ी हद तक मुत्फिक हैं। हम समझते हैं कि तारीख़ी तौर पर कश्मीर के कुछ हिस्से थे, लेकिन वो तारीख़ बहुत आगे चली गई है। कश्मीर की अपनी जो पूरी तारीख़ है वो आज़ादी की जदोजहद है। यहाँ एक साथी ने अच्छी बात की कि हम चाहते हैं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोग आज़ादी लेना चाहते हैं, अपने हक़ खुद इरादे के लड़ना चाहते हैं, तो हम उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेंगे। और ये अप्रोच जो है ये बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक जो स्ट्रेटजी है, एक जो सोच है, अगर उससे इख्तलाफ आपके ही साथी कुछ कर रहे हों तो हम उसको एक मुकाबले में एक दूसरी कुव्वत के तौर पे ले आए। हमने देखा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज कश्मीर के साथ उसका हिस्सा बनने की बहुत कम लोग उसकी सपोर्ट करते हैं। ये मेरी विजिट्स में आपको अच्छी बात लगे या ना लगे, मैं सीधी बात करने का आदी हूँ। जो मैंने वहाँ पे देखा है वो ये है कि आम लोगों की कोई बड़ी मौसर तादाद जो है, जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त रह रहे हैं, वो अपने आप को कश्मीरी नहीं समझते, वो गिलगिती समझते हैं, वो बल्ती समझते हैं। उनका अपना कल्चर है, अपनी उनकी ज़बान है, अपनी सोच है, एक अपना उनकी अपनी तारीख़ है जदोजहद की। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल कश्मीर के हमारे जो साथी हैं, ख़ास तौर पे जो नेशनलिस्ट साथी हैं, उनको भी रीथिंक करना पड़ेगा उन लोगों की सोच की वजह से जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त पाई जा रही है। और ये कोई रुचती सोच नहीं है, ये कोई कश्मीर के अवाम के ख़िलाफ़ सोच नहीं है, वो सिर्फ अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं। वो कश्मीर के अंदर होने वाली तमाम खिलाफवर्जियों के मुखालफ हैं, उनका साथ देते हैं, उनके साथ चलते हैं। और आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसी का एक इजहार है। और ये एक जो ओपनिंग हुई है कि आप कॉमरेडली डिबेट कर सकें, आप एक दूसरे की बात को, जो मुश्किल बात हो उसको भी सुने और उसको रीथिंक करें।
چونکہ ہمارے ریجڈ پن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے بعض کا لیفٹ کے اندر. ہماری جو ایک دفعہ سوچ بن گئی ساری عمر کی سوچ بن جاتی ہے. جو ایک جگہ ہم کھڑے ہیں, دنیا ادھر ادھر کو ہم کھڑے ہیں, ہم کمیونسٹ ہیں, بس اس سے آگے ہم اور کچھ سوچنا نہیں ہے. کمیونزم, سوشلزم, تبدیلی, جدلیات, تاریخی مادیت کے ساتھ مارکسی معیشت کی نئی جہتوں کو ڈھونڈنے اور ان پر چلنے کا نام. مارکسزم سٹیٹک نہیں ہے. مارکسزم آپ کو ایک جگہ پہ کھڑے ہونے کے بجائے آپ کو حالات اور واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے لوگوں کی سوچ کے مطابق اس کو آگے پھیلانے کی بات کرتا ہے. آج ہم اس لیے پاپولر کم ہیں کہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کوئی کم عقل ہیں, ہم کوئی جو ہے وہ کوئی اگلی بات سوچ نہیں سکتے. آج یہ تنظیمی مسئلہ کم ہے, یہ پولیٹیکل مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ پاکستان میں بایاں بازو اتنا پاپولر کیوں نہیں ہے. چونکہ حالات جس سے ہم گزر رہے ہیں تاریخی طور پر وہ رد انقلابی ہیں, اور رد انقلابی فیز پرسسٹ کر رہی ہے, وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ایک گندا جو حکمران جاتا ہے دوسرا اس سے بھی گندا حکمران پاور میں آ جاتا ہے. یہ جو ایک رد انقلابی پیریڈ سے ہمارا اس وقت جو تاریخ کا سفر ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں نئی جہتیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ہم نے کوشش کی ہے, ہم نے اوکاڑا کی کسانوں کی تحریک کو پورے 21 سال تک اس طرح اس کی سپورٹ کی ہے کہ آج بھی 18,000 ایکڑ پر ایک کسان ایک مزارع بھی فوجی ملٹری فارم کو گندم کا ایک دانہ بھی نہیں دیتا. یہ ہے ہماری اس جدوجہد کا ایک نتیجہ کہ اوکاڑا کی تحریک اب یہ فوجی پیچھے ہٹ گئے, ملٹری فارمز انتظامیہ پیچھے ہٹ گئی, مظاہرے اپنی جگہ پہ قائم ہے. اور ہم کئی دفعہ ضلع بدر ہوئے, گرفتار ہوئے, تھریٹس آئیں, لیکن ہم نے ان کی تحریک کو کہا کہ اگر آپ اوکاڑا کے اندر رہیں گے مر جائیں گے. اس کو لاہور لے جائیں, کراچی لے جائیں, کشمیر لے جائیں, گلگت لے جائیں. یہی بات جب بابا جان جیل میں تھا تو ہم نے بابا جان کی رہائی کی جدوجہد کو پاکستان اور کشمیر اور گلگت کی حدوں میں بند کرنے کے بجائے ایک دفعہ ہم نے 18 ملکوں میں ایک دن بابا جان کی رہائی کے لیے مزاروں کا انتظام کیا تھا. یہ طریقہ کار ہے اپنی سوچ کو مزید نئی جگہ پہ متعارف کرانے کا, جس کا ایک اثر بنا. لیکن حتمی طور پر یہ ہنزا کے لوگ تھے جنہوں نے کئی روز تک شاہراہ قراقرم کو بند کر کے حکمرانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ بابا جان کا کیس دوبارہ ریویو پٹیشن کو ریوائیو ہوئی ہے 2 دن پہلے ان کی, اور وہ دوبارہ کیس لگے گا. ورنہ یہ دیکھیں کمال ہے حکمرانوں کا, 9 سال تک بند رکھا ہے. لوگوں کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ بغیر کچھ سائن کرائے 12 کے 12 سیاسی قیدیوں کو چھوڑ دیا, کوئی سگنیچر نہیں, کوئی ضمانت نہیں. یہ ہے حکمرانوں کی اپنی جو مرضیاں, وہ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ طاقت ہے, عوامی طاقت ہے جو ان کو مجبور کرتی ہے کہ انہوں نے کس طرف جو ہے وہ سفر کرنا ہے. اسی طرح ابھی ہم نے فیصل آباد میں لیبر قومی موومنٹ کے ذریعے جہاں کی بہت بڑی ٹیکسٹائل کی مزدوروں کی جدوجہد کر کے 25% ہمارا مطالبہ تھا وہ کسی حد تک مانا گیا ہے, سارا نہیں مانا گیا, لیکن 25,000 روپے کم از کم تنخواہ اب تقریباً ہر مزدور کو وہاں پہ مل رہی ہے. بائیں بازو یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کتنے اور بائیں بازو کے لوگ آ گئے, بائیں بازو کی جدوجہد کی وجہ سے آپ کے طبقے کو کتنی اور معاشی مدد ملی ہے, کتنے اور زیادہ وہ اکنامکلی امپاور ہوئے ہیں. آپ کی وجہ سے اس کے کتنے اور مسائل حل ہوئے ہیں جو سیاسی بھی ہو سکتے ہیں, جو اس کی اپنی روز کی زندگی کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہے ہماری جدوجہد کا ایک اثر. اور ابھی بجلی کے بلوں کا آغاز جلانے کا ہم نے فیصل آباد سے شروع کیا تھا, اور سب سے پہلے قبضہ بھی فیصل آباد میں جو ان کا فیسکو کا دفتر ہے وہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے کیا. اور لاہور میں ہم نے لال لال لہرائے کا 10,000 سے زیادہ لوگوں کا جلوس نکالا تھا. لاہور کی تاریخ میں حقوق خلق موومنٹ نے, جو حقوق خلق پارٹی اب بن رہی ہے, اور جب ہم کہتے ہیں حقوق خلق پارٹی,
हम कोई ओनर नहीं है लेफ्ट के, ना हम ही एक पार्टी है जिसके पास पूरा सच है। हम दूसरे बाएं बाजू के साथ मिलकर काम करने को फख्र समझते हैं। ये जो बात है ना कि यूनिटी हो जाए, यूनिटी बजाते खुद इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी सोच आगे जाएगी। पहले आप अपनी तंजीम तहरीक को तमीर करें। तंजीम तहरीक को छोड़कर हम यूनिटी के नाम पर 10 लोग इकट्ठे होते हैं और फिर एक दूसरे की वो निकालते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। बाएं बाजू को अगर इकट्ठा होना है तो सबसे पहले वो अपनी तहरीकों को मजबूत करें, वो अपनी जिस जगह मौजूद हैं वहाँ पे अपनी तंजीम को मजबूत करें, उसके इवेंट्स रखें, उसके ज़रिए लोगों तक पहुँचने की कोशिश करें। नीचे कुछ है नहीं है, ऊपर हम बड़े लीडर बने हुए हैं। और ये जो हमारे लिए एक मसला बन गया है कि कुछ हमारे बड़े रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं लेकिन नीचे हमारे पास कुछ नहीं है। हम इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम बाएं बाजू की तमीर तहरीकों की तहमीर से लिंक करते हैं। बाएं बाजू यूनिटी के जरिए आगे नहीं जा सकता। बायां बाजू आगे बढ़ेगा जब तंजीमें तहरीकें मेहनत कश तबके के साथ मिलकर कौमी, तबकाती और फेमिनिस्ट और जो मौसमियाती तगैयारती जो चीज़ें हैं, इन तमाम नए जो अनासर है आज की सियासत के, उसको साथ लेकर चले। आज जो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट नहीं है वो सोशलिस्ट कहलाने का उसको कोई हक नहीं है। आज जो सोशलिस्ट क्लाइमेट जस्टिस की बात नहीं करता, आज जो सोशलिस्ट तबकाती जदोजहद और कौमी इस्तेसाल के खिलाफ जदोजहद और उनको लिंक करने की बात नहीं करता और उनको साथ लेकर नहीं चलता, एक दूसरे की ऊपर जो है वो कब्जा करके नहीं, और ये नहीं कि ये तहरीक मेरे कंट्रोल में है। ये जो कंट्रोल वाला तस्वर है ना कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, हमारा ही पार्टी का कंट्रोल जारी है। ये कंट्रोलिज्म जो है ना ज़हनों के अंदर जो छाया हुआ है ना, ये हमारी तहरीकों की कमज़ोरी बन गया। हम अपने अंदर की अना को छोड़कर तहरीकों की तमीर को जब अपने शऊर का सबसे आला हिस्सा बनाएंगे तो फिर जाके पाकिस्तान में इनकलाबी तहरीक आगे जाएगी। हम हकूक़ खल्क़ पार्टी के तौर पर बाएं बाजू के साथ उनके ख़िलाफ़ पब्लिक तनकीद किए बगैर हम उनके साथ मिलकर जिस हद तक मुमकिन है तहरीकों की तमीर करेंगे और हुक्मरान तबका को बेनकाब करेंगे। जो पाकिस्तान के अंदर मजलूम कौमें हैं उनकी पूरी हमायत करेंगे। जो कश्मीर और गिलगित की कौमी तहरीकें हैं, जो वहाँ पे तबकाती इत्तिसाल है, उसके खिलाफ जदोजहद करेंगे और इनको लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान में एक नया बायां बाजू जो है वो सामने आ सकता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।